اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحیم۔ نوح نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور ٹھہرنا، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ اور وہ کشتی ان کو لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وہ ایک علیحدہ مقام پر تھا، کہ اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ قال سآوی إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ وہ کہنے لگا کہ میں کسی پہاڑ کی پناہ لوں گا جو مجھ کو پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج کے دن کوئی چیز کسی کو بچانے والی نہیں بجز اس کی جس پر اللہ نے رحم کیا ہے۔ اتنے میں ایک موج دونوں میں حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اور حکم دیا گیا اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا اور قصہ ختم ہو گیا، اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا ظالموں پر لعنت ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ بندگی میاں سید شیخ المیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مرتبہ آپ کے فقیر حضرت میاں ابراہیم شیخہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیر دبا رہے تھے۔ پیر دباتے دباتے فرمایا کہ میاں جی فنکار کے پیر پنڈلی کتنی مضبوط ہے۔ میرے ان کی پنڈلی مبارک کافی مضبوط تھی، بھیکا رضی اللہ سے بھی روایت ملتی ہے، میں اسلام نے بھی اسی طرح کے الفاظ ادا کیے۔ تو بندگی میاں نے جواباً فرمایا کہ ہاں میاں ابراہیم کیوں نہ ہو، خدا تعالیٰ نے اس کے اوپر ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار ڈالا ہے، ایک بہت بڑا بار تھا، اس کو اٹھانا تھا، اس لیے وہ پنڈلیاں مضبوط تھی، اتنی مضبوط تھی کہ روایت میں آیا ہے کہ گجرات کے دو مشہور پہلوان شہزور بندگی میاں ان کا نام سن کے آپ کے دائرے کو آئے ہیں اور اپنی زوراوری جو ہے ایک دوسرے بندگی میاں کے سامنے دکھائے ہیں کہ کتنے قوی پہلوان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے جو ہے کچھ چیز لے کے دیوار میں مارا تو جو ہے دیوار اسی وقت پہ جو ہے تڑپ گئی، اتنے کافی بڑے مشہور پہلوان تھے، ان کے جیسا کوئی پہلوان شاید گجرات میں اس وقت نہ تھا۔ اس کے بعد بندگی میاں نے جو ہے ان کو قریب بلایا اور کہا، اس کو بندگی میاں نے بلایا اور اپنا جو ہے پیر آپ نے جو ہے لمبا کیا اور کہا اس پیر کو اٹھا کے تو بتا لو۔ تو ایک پہلوان روپا شاید اس کا نام تھا، وہ آگے بڑھا اور بڑی آسانی کے ساتھ اٹھانے کی کوشش کی لیکن نہیں اٹھا سکا، پوری زور لگا دیا پھر بھی نہیں اٹھا سکا۔ اس کے بعد دوسرا پہلوان آیا، ان دونوں نے بھی جو ہے پوری کوشش لگائی، پھر بھی جو ہے بندگی میں ان کا جو ہے ایک پیر نہیں اٹھا سکے، اور یہ کہہ دیا کہ جو ہے کوئی بشری طاقت نہیں، یہ کوئی اور طاقت ہے، ورنہ اگر بشری طاقت ہوتی تو جو ہے ہم اٹھا لیتے۔ تو بندگی کی جو ہے پیر مبارک میں یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے عطا کی تھی کہ ختم مبارک رضی اللہ بندگی میں کی جو ہے یہ ایسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مضبوط کی تھی، تو سراپا جسامت کا نہ جانے جو ہے بندگی میں کا جو ہے کیا عالم تھا۔ بہرحال بندگی میں سید شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارکہ میں کل تک کی نشست میں ہم نے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ کے دائرے کے جو ہے الگ الگ جہاں پہ آپ نے جو ہے دائرے باندھے ہیں وہاں کے واقعات سنے ہیں۔
کامل پور وغیرہ کے واقعات بھی جو ہے آپ کے سامنے نشست میں کل کی نشست میں رکھے گئے تھے. خاص طور پہ جیول کے واقعات جہاں پہ جو ہے سخت فخر و فاقہ تھا وہ واقعات آپ کی نشست میں کل کی نشست میں جو ہے رکھے گئے تھے. آگے بڑھتے ہوئے یہاں سے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ جو ہے الگ الگ مقام پہ دائرہ باندھتے ہوئے اخراج آپ کا کرایا جا رہا تھا. یعنی جو ہے مخالفین جو ہے شدت کے ساتھ جو ہے بندگی میاں کا جو ہے اخراج کرا دیتے تھے حکومت کی طرف سے. تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہے جالور پہنچے ہیں، جالور جو ہے کافی پرامن علاقہ تھا، یہاں پہ جو ہے مہدویوں کی حکومت تھی. کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جب بندگی میاں پہنچے اور آپ نے جو ہے ایک مرتبہ آئینہ دیکھا تو آپ نے جو ہے اپنی ریش مبارک میں جو ہے سفید بال دیکھے. تو بندگی نے اس وقت فرمایا کہ یہ موت کی علامت ہے. اب جو مہدی موعود نے فرمایا ہے اس کا وقت قریب تو وہ جو ہے وہ وقت قریب ہو رہا تھا قاتلو اور قتلو کا. بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے بڑھتی ہوئی تبلیغ جالور میں اور دوسری طرف ہر طرف جو ہے ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا کہ جو ہے گجرات میں جو ہے چپے چپے پہ جو ہے اب مہدوی نظر آ رہے تھے. اور اس سے جو ہے اس وقت کے جو علماء سو تھی، جو دنیا پرست علماء تھی، ان کے اندر جو ہے حسد کی آگ جو ہے کافی بھڑکی ہوئی تھی. تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے انہوں نے جالور میں جو ہے پیام پہنچایا کہ جو ہے ہم مباحثہ آپ سے جو ہے کرنا چاہتے ہیں، ڈیبیٹ بندگی میاں سے کرنا چاہتے ہیں. تو بندگی میاں کو جو ہی معلوم ہوا کہ جو ہے نہر والا، سانچو، رادن پوری بڑے بڑے گاؤں کے جو ہے بڑے بڑے شہر کے علماء جو ہے ایک جگہ پہ جمع ہو رہے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ مہدویوں سے مباحثہ کرنا چاہتے ہیں اور بندگی میاں کو اور صحابہ کو بلائیں. تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی آمدگی کا اظہار فرمایا، آپ نے لبیک کہا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے جو ساتھی صحابہ تھے ان کو بھی بلایا. اور جو ہے کیونکہ جو ہے اس وقت پہ بندگی میں شاہ نعمت، بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کو بھی جو ہے اس بات کی اطلاع دی گئی تھی، وہ بھی ڈیبیٹ میں آنے والے تھے. تو بندگی میں نے پہلے سے پلان کیا کہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ جو ہے سوال کیا جائے اور جو ہے ہم الگ الگ طریقے سے جوابات دیں، کوئی ایک جو ہے جواب دے گا. لیکن پہلے اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم جو ہے کس طرح سے جواب دیں گے. اب دیکھیے بندگی میں رضی اللہ کا جو عالم تھا، تو بندگی میں نے سب سے پہلے جو ہے حضرت شاہ نظام رضی اللہ عنہ سے جو ہے تبادلے خیال کیا کہ آپ فرمایا کہ میاں نظام آپ جو ہے کس دلیل سے آپ ہمارے درمیان فصیح اللسان اور فصیح البیان ہیں، لہٰذا آپ ہی جواب دیں گے، لیکن آپ کس دلیل سے جواب دیں گے، یعنی کس دلیل سے میرا سید محمد جون پوری کو مہدی موعود ان کے سامنے ثابت کریں گے. تو بندگی میں شاہ نظام نے فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بندہ جواب دے گا. بندگی میں نے کہا کہ وہ ایک حدیث پڑھے گا اور آپ 2 حدیثیں پڑھیں گے، پھر وہ 4 حدیث پڑھے گا، اور احادیث میں کثرت سے اختلاف ہے، حدیث سے بات قطعیت کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکتی. پھر آپ نے بندگی میں شاہ نعمت سے مشورہ کیا اور جاننا چاہا کہ وہ کس عبارت سے دلیل دیں گے. بندگی میں شاہ نعمت نے فرمایا کہ بندہ ایک آیت اور ایک حدیث پڑھے گا، اگر سمجھ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ تلوار سے کام لے گا. صاحب جلال تھے، کہا کہ ایک حدیث اور جو ہے ایک آیت پیش کروں گا، سمجھ جائے ٹھیک ورنہ جو ہے سیدھا سے تلوار سے کام. تو بندگی نے جو ہے کہا کہ درست ہے، بندہ مصدق ہے، بندے کے لیے یہ حجت قوی دلیل کافی ہے، بندے کے لیے تو یہ حجت وہ دلیل کافی ہے، مگر وہ مدعی ہے، وہ دشمن ہے، ایک آیت اور ایک حدیث سے کس طرح وہ سمجھ لے گا. پھر بندگی میں شاہ دلاور سے تبادلہ خیال کیا. بندگی میں شاہ دلاور نے فرمایا کہ بندہ خدا کی دی ہوئی معلومات سے جواب دے گا. بندگی میں نے کہا کہ بندہ مصدق ہے، بندے کے لیے یہ حجت بہت کافی ہے، مگر وہ مدعی ہے، وہ دشمن ہے، خدا کی طرف سے دی ہوئی معلومات کے تحت دیے گئے جواب وہ کیوں کر مان لے گا. پھر آپ نے میاں ملک جی سے مشورہ کیا. میاں ملک جی نے فرمایا کہ بندہ تمثیلات سے حضرت میں اسلام کی ذات اقدس کے برحق ہونے کو ثابت کرے گا. بندگی میاں نے فرمایا کہ ہاں بندہ مصدق ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے، مگر منکر کس طرح تسلیم کرے گا. تب میاں ملک جی نے فرمایا کہ آپ کون سی دلیل سے ثابت کریں گے. بندگی میاں سے اب پوچھا گیا آپ کون سی دلیل سے فرمائیے. تو بندگی میاں نے فرمایا چونکہ آپ تمام بھائی صاحبان ہمارے بزرگ ہیں، اگر ہم کو حکم دے تو جواب عرض کروں. تب سبھی صحابہ نے کہا ہم سب کہتے ہیں، اب آپ بتائیے کہ کس دلیل سے ثابت کریں گے. بندگی میاں نے فرمایا کہ ہمارے خونکار حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے سے تمام قرآن اور قرآن کے ایک ایک حرف، یعنی الف سے سین، یعنی الحمد کے الف اور والناس کے سین تک ہمارے خونکار حضرت مہدی اسلام کی ذات کے حق اور صحیح ہونے کو یہ بندہ ثابت کرے گا. یعنی قرآن مجید کے الحمدللہ رب العالمین سے جہاں پہ الف شروع ہو رہا ہے اور والناس، سورہ والناس کا سین ختم ہو رہا ہے، ایک ایک حرف سے جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کو ثابت کرے گا. تمام صحابہ اٹھے ہیں اور بندگی میاں سے علاقے تفضل لگائے، اس وقت پہ فضیلت کا جو ہے علاقہ باندھے ہیں، بندگی میاں رضن سے بیعت کیے ہیں اس وقت پہ. اور اس وقت پہ جو بندگی میاں نے بیان قرآن کیا ہے، تمام صحابہ بندگی میں شاہ نعمت، بندگی میں شاہ نظام، بندگی میں شاہ دلاور اٹھے ہیں اور بندگی میاں رضن کے ہاتھ پہ جو ہے بیعت کیے.
کہ تفضلی لاقتہ کہ آپ ہمارے درمیان جو ہے فضل رکھتے ہیں. یہ بندگی میں رضی اللہ عنہ کا جو عالم تھا، لیکن وہ مباحثہ ہوا نہیں. انہوں نے معلوم کیا کہ بندگی میں رضی اللہ عنہ وہاں پہ موجود ہے، تو وہ لوگ جو ہے بندگی میں کے ڈر سے آئے ہی نہیں، مباحثہ ہوا ہی نہیں. اب دیکھیے بندگی میں کا کتنا دبدبا تھا، جو وہاں پہ حالات جو خراب ہوئے ہیں کہ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو ہے آپ احمد آباد کی طرف اپنے چند فقراء کرام کے ساتھ جو ہے کسی تبلیغی سلسلے میں آپ جا رہے تھے، تو راستے میں سابرمتی ندی کے پاس جو ہے بندگی میں ٹھہرے ہوئے تھے. غالباً شیخ احمد کھٹو کا عرس تھا، تو وہاں پہ بندگی وہاں پہ کافی جو ہے اس وقت کے علماء جمع ہوئے تھے، اور جب علماء پورے بیٹھے ہوئے تھے چرچا ہر طرف جو ہے مہدویت کی چل رہا تھا، کیونکہ اس وقت جو ہے سنت الجماعت اور یہی فرقہ تھا خلیل. اب یہ زیادہ پھیل رہا تھا، ان میں جو ہے حسد کی آگ بھڑکی ہوئی تھی، تو کافی جو ہے ہاٹ ٹاپک تھی مہدویت اور بندگی میں سیدنا شیخ المی صدیق ولایت رضی اللہ عنہ. کیونکہ کہا جاتا ہے 7 لاکھ اس وقت مہدویہ آبادی تھی، جس میں سے جو ہے 3 لاکھ بندگی میں ان کے مریدین تھے. تو انہوں نے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہے اب جو ہے سید قنویہ سے جو ہے ہم بحث کرنا چاہیے. تو انہوں میں کسی نے آ کے کہا کہ جو ہے سید قنویہ جو ہے احمد آباد ہی جا رہے ہیں اور جو ہے سابرمتی ندی کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جو ہے اطلاع دی بندگی میاں کو. اب دیکھیے جن کی ضرورت، انہوں نے ضرورت کی کہ جو ہے ہم آپ سے مباحثہ کرنا چاہتے ہیں. تو بندگی میں جاتے تھے اپنے فقراء کرام کے ساتھ، وہاں پہ رک گئے. یہاں پہ بڑا خاص واقعہ پیش آیا ہے. بندگی ملک پیر محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بندگی ملک العادات کے خلیفہ ضرور کے فرزند ہیں، نوجوان فقیر تھے، اس جماعت میں شامل تھے. بندگی ملک پیر محمد رضی اللہ تعالیٰ. تو بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے مباحثہ ہوا، مباحثہ شروع ہوا. وہ لوگ آئے اور جو ہے آڑی ٹیڑھی گفتگو جس طرح سے وہ لوگ جو ہے کرنے لگے، بندگی میں رضی اللہ عنہ جو ہے غالب آ گئے بات چیت میں. پھر انہوں نے جو ہے معجزے کی بحث چڑھی کہ آپ کی میرا سید محمد جون پوری مہین الاسلام کا جو ہے کیا معجزہ. تو بندگی میں نے فرمایا کہ جو ہے معجزے سے جو ہے کسی ذات کو قبول نہیں کیا جاتا. معجزہ جو ہے سحر سے، جادو سے مشابہ ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی شخص کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو آپ قبول نہیں کر لے سکتے. جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اخلاق کی بنا پر قبول کیا گیا، اسی طرح ہم نے میرا سید محمد جون پوری کو مہدی موعود علیہ السلام جو ہے ان کے اخلاق کی بنا پر مانا ہے. لیکن انہوں نے جو ہے آڑی بحث کی، کیونکہ وہ لوگ جو ہے کسی طریقے سے بات چیت نہیں کر سک رہے تھے، معجزے ہی کی جو ہے گفتگو کر رہے تھے. تو بندگی میں آپ جو ہے اسی وقت پہ جلال میں آئے، اور آپ نے ان ملاؤں میں جو صدر تھا، صدر مجلس تھا، اس کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ تم ان ہمارے فقراؤں میں، امام الاسلام یہ فرما کر کہ مہدی موعود علیہ السلام کا معجزہ تو جو ہے دور کی بات ہے، تم ہمارے ان فقراؤں میں، ان جو 40 فقراء کرام تھے، ان فقراؤں میں جس کو حقیر سے حقیر جانتے ہو، یعنی کم تر جانتے ہو، کچھ لا علم جانتے ہو، اس کو اٹھاؤ اور 1,24,000 کم و پیش پیغمبر جو گزرے ہیں ان میں سے جس کا چاہتے ہو جو ہے معجزہ پوچھو. اگر وہ بتا لے تو تمہیں جو ہے مہدی موعود کی تصدیق اسی وقت پہ کرنا ہوگا، ورنہ جو تم کہو گے وہ ہم کریں گے. تو کہا جاتا ہے کہ وہ ملا اٹھا اور دوڑا اور بھاگ گیا اسی وقت پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساری پیچھے کی جو پول تھی اس کے ساتھ آئی تھی، وہ سارے کے سارے بھاگ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو لوگ جو ہے کر بیٹھیں گے. بندگی ملک پیر محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت آخر تک فرماتے تھے کہ میں جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ کے صدقے میں جو ہے وقت آخر تک بھی، اپنی موت تک بھی جو ہے 1,24,000 پیغمبروں کے جو ہے معجزے میں سے کسی کا بھی معجزہ بتا سکتا ہوں، کیونکہ میں اس وقت اس جماعت میں موجود تھا، ان فقراء کرام کی، جب بندگی میاں نے اپنی زبان سے فرمایا کہ ان 40 فقراء میں سے جس کسی پیغمبر کا چاہے معجزہ پوچھو، تو اسی وقت پہ مجھ میں وہ ساری قوت آ گئی کہ اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ کسی پیغمبر کا معجزہ بتا دو تو وہ فوراً بتا دیا جاتا. تو آپ نے دعویٰ کیا ہے، انہیں اگر کوئی فقیر اٹھتا اور لاٹھی رکھ دیتا تو وہ سانپ بن جاتی، اب بغل میں ہاتھ ڈالتا تو اسی وقت پہ جو ہے وہ آفتاب کی طرح جو ہے روشن ہو جاتا، مردے کو کہتا قم باذن اللہ تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا. یہ جو ہے بندگی میاں کی زبان نے جو ہے ان فقراء کرام میں تاثیر ڈال دی کہ کسی بھی فقیر میں جو ہے وہ کیفیت وہ پیدا ہو چکی تھی، صرف ادھر زبان سے ادا ہوا، ادھر جو ہے بندگی ملک پیر محمد رضی اللہ عنہ کا جو ہے یہ عالم ہو چکا تھا کہ آپ جو ہے گواہی دیتے ہیں کہ جو ہے بندے میں اس وقت جو ہے یہ تاثیر، یہ طاقت جو ہے آ چکی تھی. بہرحال بندگی میں رضی اللہ عنہ جو ہے الگ الگ دائرے باندھنے لگے. جھالار کے ایک مقام پہ جو ہے ایک ویران جگہ تھی، وہاں پہ آپ نے جو ہے دائرہ بندھا، آپ کا اخراج کیا جا رہا تھا، جہاں پہ جا کے کچھ دن ٹھہرتے. 15 سال میں 15 مرتبہ آپ کا جو ہے اخراج کرا دیا گیا. تو الگ الگ جگہ اخراج کرایا جا رہا تھا آپ کا بندگی میں رضی اللہ عنہ کا. جھالار کے مقام پہ تو جو ہے بنجر زمین تھی، ویران زمین تھی، وہاں پہ بھی اس سے جو آپ کا اخراج کرایا گیا. تو آپ نے کہا کہ جو ہے یہ تو بالکل بنجر زمین ہے، یہاں پہ کھیتی باڑی بھی نہیں کی جا سکتی، بادشاہ کوئی زمین سے کچھ کام نہیں ہے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. بادشاہ کو ادھر ورغلایا گیا کہ جو ہے یہ جو ہے جھالوار کی زمین چھوڑنا نہیں چاہتی، یہ بادشاہت کرنا چاہتی. بادشاہ کو جو ہے الگ الگ طریقے سے ورغلایا گیا ہے، کیونکہ بندگی میاں کی طاقت کا ایک عجیب عالم تھا
ایک طرف سے تو جو ہے ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے ایک ہندو حکومت پاس ہی کی تھی، رانا سانگا وہاں کے بادشاہ کا نام تھا، وہ چاہتا تھا کہ گجرات کے اوپر حملہ کرے. تو بندگی میں رض نے جب اس حملے کی خبر سنی تو سلطان مظفر جو اس وقت کا گجرات کا بادشاہ تھا اس کو کہلا بھیجا کہ میں اکیلا رانا سانگا کو بھگانے پر جو ہے قادر ہوں. اللہ نے قدرت دی ہے کہ اکیلا جو ہے میں رانا سانگا کو جو ہے بھگا دوں گا، اس شرط پر کہ تم فتح کے بعد میرا سید محمد کو جو ہے مہدی موعود علیہ السلام تسلیم کرو گے. بادشاہ بڑا خوش ہوا ہے، لیکن علماء بیچ میں جو ہے مانے آئے ہیں، علماء جو ہے رکاوٹ بنے. ہمیشہ سے جو ہے یہ رہا ہے، جہاں پہ اسلامی حکومت رہی وہاں پہ جو ہے ہمیشہ علماء کا جو ہے بادشاہ کے اوپر دبدبہ رہا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ سید قنمیر میں جو ہے عجیب جادوئی طاقت ہے، وہ اس بات پر یقیناً قادر ہے کہ جو ہے رانا سانگا کو بھگا دیں گے، لیکن کل کا کیا بھروسہ کہ جو ہے آپ کو جو ہے تخت سے ہٹا کر خود بادشاہ بن جائے. اسی طرح جو ہے بادشاہ کو جو ہے بھڑکایا گیا، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو ہے یہ جو ہے فوج جو ہے تیار کر رہے ہیں بندگی میں رضی اللہ عنہ. بہرحال بندگی میں نے جو ہے الگ الگ دائرے باندھے، جالور میں بھی جو ہے چند سال آپ کا قیام رہا ہے. پھر واپس جو ہے جالور سے آپ پھر گجرات آئے ہیں. الگ الگ جگہ پہ جو ہے ایذا تکالیف جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے کافی تیزی سے ہونے لگی. تو بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے اپنی پھوپھی وہ نام تھا جن کا، ان کے پاس جو ہے جو کھامبیل میں ملک پیارا میٹھا کی جو ہے زوجہ تھی، ان کے پاس جو ہے ملنے گئے ہوئے تھے. ملک پیارا میٹھا بندگی میں رضی اللہ عنہ کی جو ہے بہنیں ہیں، آپ کا اہم رول ہے، یاد رکھیے. کھامبیل میں کاسب تھے، بھی جاگیردار تھے، اتنے پیسے والے تھے کہ آپ کے پاس 2-3 ہزار کے جو ہے خود آپ کی جو ہے فوجی تھی، پرائیویٹ آپ کی فوج تھی. اور آپ جو ہے سارے جو کھامبیل گاؤں تھا وہ ساری آپ کی زرخرید زمین تھی، اور بادشاہ کے وزراء میں تھے، اور آپ کے پاس آپ کا بہت دبدبہ تھا. بادشاہ خود جو ہے آپ سے مروب تھا، آپ کے رعب میں وہ مبتلا تھا. تو ملک پیارا میٹھا کے گھر جو ہے بندگی میں اور ان کے 2 بڑے فرزندان جو ہے اپنی پھوپھی سے ملنے آئے ہوئے تھے. تب جو ہے پھوپھی کو معلوم ہوا کہ اتنی اذیتیں جو ہے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فقراء کرام کو جو ہے دی جا رہی ہے. تب ملک پیارا میٹھا کے آنے پہ بندگی میں کی بہن نے یہ احوال جو ہے بیان کیے کہ اس طرح جو ہے مہدویوں کو بندگی میں رضی اللہ عنہ کے دائرے والوں کو جو ہے اذیتیں دی جا رہی ہے. تو اسی وقت پہ ملک پیارا میٹھا بڑے جوش میں آئے، مصدق تھے لیکن ابھی ترک دنیا نہیں کیے تھے. آپ نے جو ہے فوج کے ساتھ جو ہے بندگی میں رضی کے جو ہے دائرے، غالباً کوئی ایک دائرے کا نام ہے بھول رہا ہوں، وہاں پہ گئے ہیں، اور جا کے جو ہے بندگی میں رضی اللہ جو ہے بڑی منت عاجزی کے ساتھ جو ہے للہ اللہ کے واسطے جو ہے اپنی زرخری جو زمین تھی، جاگیر تھی، کامل جو ہے بلوایا ہے. 925 ہجری بندگی میں کی شہادت سے پہلے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ آ کے دائرہ باندھا ہے. اور اسکرٹس میں کھامبیل کے بڑا خوبصورت باغ تھا ان کا، وہاں پہ جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ کو جو ہے یہ دائرہ حوالے کیا گیا. یہاں سے 3 سال جو ہے کافی پرامن رہے، کافی تبلیغ و ابلاغ رہے، جب تک کہ ملک پیارا میٹھا تھے. ملک پیارا میٹھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے بندگی میں رضی کو کھامبیل بلانے کے بعد علماء بھی جو ہے اب کچھ کر نہیں پا رہے تھے، وہ بڑے پریشان تھے کیونکہ ان کا دبدبہ، ان کا رعب اتنا تھا. یہاں تک کہ جو ہے ہوا آہستہ آہستہ یہ کہ ملک پیارا میٹھا جو ہے پہلے سے اپنے بھونے سے واقف تھے لیکن اتنا قریب سے دیکھے نہیں تھے. اب قریب آ جانے کے بعد ان کے بیان قرآن میں جو ہے شامل ہونے لگے، آہستہ آہستہ دل سے دنیا کی محبت سرد ہونے لگی، یہاں تک کہ جو ہے انہوں نے ترک دنیا بھی کر دیا. ترک دنیا کرنے کے بعد وہ دبدبہ وغیرہ جو ہے سارا کم ہو گیا، کیونکہ اب جاگیر وغیرہ جو ہے ان کے بیٹے سنبھالنے لگے، اب بادشاہ کے پاس آمد و رفت بھی کم ہو گئی. تب علماء جو ہے پھر سے جو ہے ایذا رسانیہ جو ہے شروع کرے، پھر سے تکالیف پہنچانا مہدویوں کو شروع کرے. لیکن یہاں سے حالات کافی تیزی سے بدلنے لگے. تو ایک مرتبہ جب یہ ہوا کہ جو ہے حالات کافی خراب ہو گئے، کافی مہدویوں کو تکلیف پہنچانے لگی، تو خود ملک پیارا میٹھا جو ہے دائرے سے اٹھے اور بندگی میں سے اجازت طلب کر کے جو ہے گئے ہیں کہ میں خود جا کر جو ہے سلطان مظفر سے جو ہے بات کروں. گئے اور سلطان مظفر سے جو ہے بات چیت کی. بظاہر بادشاہ نے جو ہے بڑی اچھی بات چیت کی، دلاسا وغیرہ دلایا گیا. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو ہے ملک پیارا میٹھا محل سے اس کے باہر نکلے، اور آپ جو ہے جس گھوڑے پہ آئے تھے آپ نے گھوڑے کے اوپر ایک پیر رکاب میں رکھا تھا، ایک پیر زمین ہی پہ تھا. پیچھے سے جو ہے ایک دشمن نے آ کے جو ہے آپ کا قتل کر دیا. بعض روایتوں میں ہے کہ جو ہے لاش مبارک جو ہے گھوڑے پہ جو ہے سوار کر کے کامل بھجایا گیا. بندگی میں ارزن جو ہے ایمان کی بشارت دی اور آپ کی جو ہے تدفین عمل میں آئی. ان کی شہادت کے بعد حالات جو ہے کافی تیزی سے خراب ہونے لگے. جو مہدویوں کے خلاف جو فتوے وغیرہ دیے گئے ہیں اور جو ایذا رسانیہ پہنچائی گئی ہے، اللہ چاہا تو جو ہے اس کی تفصیل اور بندگی میں رضی اللہ عنہ کی جو ہے جنگ کی تیاری کی تفصیل اور کئی واقعات ہیں، کچھ اور خاص واقعات بھی ہیں، اللہ چاہا تو جو ہے اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا. واخر دعوانا